اگر یہ تعظیم ہوتی تو صحابہ حضور کے آگے سر جھکاتے. رحمت للعالمین سے تو بڑا کوئی نہیں. اس آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی نہیں. پوتے ہیں ابراہیم کے. کیا کہا میں نے؟ پوتے ہیں ابراہیم کے لیکن کرسی محمد کی اونچی ہے. بیٹے ہیں آدم علیہ السلام کے لیکن کرسی محمد عربی کی اونچی ہے. مسجد اقصی میں جب انبیاء علیہ السلام کی روحیں منتظر تھی رحمت عالم آ رہا تھا. ہاں عبداللہ کا یتیم آ رہا تھا, آمنہ کا لال آ رہا تھا. سنا مجدہ جو آدم نے تو خوش ہو کے کہتے ہیں. یہ قیامت تھی. 70,000 فرشتے دائیں, 70,000 فرشتے بائیں, ہزاروں فرشتے آگے, ہزاروں فرشتے پیچھے. براق جنت سے لائی گئی ہے, قدم وہاں رکھتی ہے جہاں نظر پڑتی ہے. لگام روح الامین نے تھام رکھی ہے. عرش اور فرش کو سجایا گیا ہے, محمد کو منگوایا گیا ہے. سنا مجدہ جو آدم نے تو خوش ہو کے کہتے ہیں میرا فرزند وہ دیکھو حبیب کبریا آیا. بیٹے ہیں آدم کے لیکن کرسی اونچی, پوتے ہیں ابراہیم کے لیکن کرسی اونچی. بعدت خدا بزرگ, بعدت خدا بزرگ ہونے کے باوجود صحابہ نے رحمت عالم کے آگے سر نہیں جھکایا. حضور کے اشارے پر سر کٹا تو دیا لیکن سر جھکایا نہیں. جھکایا کس کے آگے؟ کہ ہو جس میں عبادت کا دھوکہ, مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر. میرے عزیز نوجوانوں, لکھ دو اسے اپنی نوٹ بک کے پہلے صفحے پر, اسے لکھ دو اپنے ڈرائنگ روم میں. او جس میں عبادت کا دھوکہ, مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر. اکبر الہٰذی نے کہا او جس میں عبادت کا دھوکہ, مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر. جو خاص خدا کا حصہ ہے بندوں میں اسے تقسیم نہ کر. سجدہ کس کا حق ہے؟ ضرب نہیں لگ رہی؟ میرے سے آواز آ رہی ہے ابھی تو, میں ضمیر سے چاہتا ہوں آواز. ضرب لگے اور اب چھت پکی ہو گئی ہے مسجد کی, تم کچے ہو گئے. میں پچھلی مرتبہ آیا تھا تو چھت کچی تھی, آپ پکے تھے. اب چھت پکی ہو گئی, آپ کچے ہو گئے. ضرب لگائیے ہی کی, ایسی ضرب لگے کہ یہ آواز پہاڑوں کی چوٹیوں سے اڑتی پرواز کرتی ہوئی بدعت گڑھ میں بھی پہنچے. انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود کون ہے؟ سجدہ کس کا حق تھا؟ سجدہ کس کا حق ہے؟ سجدہ کس کا حق رہے گا؟ قبروں پر سجدے کی گنجائش ہے. چبا پوش آستانہ پرستوں کو تو میں منوا نہیں سکتا کہ ان کا پروفیشن ہے, ان کا ذریعہ معاش ہے, ان کی آمدنی ہے. یہ وہ جو بیٹھے ہوئے ہیں قبروں پر, مت قلندر سب کچھ اندر, دمادم نہ دھوکہ نہ غم, کمائیں گے احمد کھائیں گے ہم. ایسا ایور گرین بزنس ہے, وداؤٹ لاس پروفٹ ہی پروفٹ, جس میں کبھی نقصان کا اندیشہ. نقصان تو اس میں ہوتا ہے جہاں خرچ ہو. انہیں قبر بنانے میں کون سا خرچ کیا؟ اب بزرگوں کے دوست بنے پھرتے ہو قبر فروشو, تم نے سپر مارکیٹیں بنا رکھی ہے بزرگوں کی قبریں. اور یہاں کرام سے محبت کا گل سیکھنا ہے تو رسول کے صحابہ سے سیکھنا. صحابہ کرام نے روزے بنائے, بھوکی کیوں بند ہو گئی ہے تمہاری؟ بولتے کیوں نہیں؟ صحابہ کرام نے بزرگوں کی قبروں پہ منڈیاں لگائی اور چادریں بچھائی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عثمان ذو النورین, علی المرتضیٰ, طلحہ بلال, سلمان, عمرو بن عاص, سعد بن ابی وقاص و خالد
یہ میری حجت ہے، یہ میرے کردار کے لیے، دین کو سمجھنے کے لیے حجت ہے۔ انہوں نے قبر پرستی کی، انہوں نے عرس میلہ کیا، اب یہ نکمے نکل آئے ہیں بین الاقوامی یتیم، ہری پگڑی، ہری پیلی پگڑیاں پہن کر، جیسے انڈیا میں نے دیکھا وہاں ہندو کے باپو ہوتے ہیں، ہندوؤں کے باپو ہری پیلی پگڑیوں میں، یہ وہ باپو برادری آئی ہے۔ میں انہیں نہیں منوا سکتا کہ ان کی انتڑیاں وابستہ ہیں اس سلسلے سے، لیکن آپ کو تو میں منواؤں گا نا انشاءاللہ، اس لیے کہ میں اولیاء کرام کا وارث ہوں، میں اولیاء کرام کے مشن کا وارث ہوں۔ الحمدللہ میں احمد ابن حنبل، ابو حنیفہ، مالک شافعی، سید عبد القادر جیلانی اور مجدد الفسانی اور شاہ ولی اللہ، شاہ عبد العزیز، سید عطا اللہ شاہ بخاری اور سید اسماعیل شہید کے پروگرام کا مبلغ ہوں اور فارس ہوں۔ میں ان کی قبروں کا سجدہ دار نہیں بننے دوں گا۔ شاہ بخاری سجدہ کس کا حق ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ میرے عزیز نوجوانوں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آ رہی ہے نا سمجھ میں بات؟ یہ قبریں، یہ میلے، یہ عرس شریف، یہ جہاں شریف لگ جائے سمجھنا کوئی قیامت آئی۔ نماز شریف نا، نماز شریف نہیں، ظہر شریف نہیں، عصر شریف نہیں، مغرب شریف نہیں، عشاء شریف نہیں، روزہ شریف نہیں، حج شریف نہیں، زکات شریف نہیں، لیکن عرس شریف، فلانا شریف، یہ جس کے ساتھ شریف لگ جائے سمجھنا شرک آیا۔ جی ہاں، میں کس کس کا نام لوں؟ بہت سارے شریف ہیں، بہت سارے شریف ہیں، کس کس کا نام لوں بھائی؟ ڈیٹیل میں جاؤں تو پھر آپ گینے بڑے نازک ہیں، احساس کے کہیں ریزہ ریزہ نہ ہو جائیں۔ مرا دردیست اندر دل اگر گویم زباں سوزت، وگردم درکشم ترسم کے مغزے اشتہاں سوزت۔ بہت ساری باتیں ناگفتنی ہیں، ناگفتہ رکھنے پر مجبور ہوں، گفتنی ہے لیکن ناگفتہ رکھنے پر مجبور ہوں۔ یہ تھوڑا سا تاثر ہضم نہیں ہوتا، سب کچھ کہہ دوں تو کہاں ہضم ہوگا؟ میرے بڑے کمزور ہیں میرے دوستوں کے۔ فرمایا نخرے مت کرو، چولانیاں مت دکھاؤ، خط پڑھو جواب دو۔ یاد آئی؟ عامر بن طفیل سے کہا کس نے؟ حرام ابن ملحان رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ ویسے ایک بات بتاؤں، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں اس کا شکر ادا کر سکوں۔ میں افریقہ گیا تو وہاں بچوں نے جناب 1.5 گھنٹے کی پوری کیسٹ آنکھیں بند کر کے سنائی، میری کیسٹ یاد کر رکھی بچوں نے۔ بمبئی میں بہت بڑا جلسہ تھا، بلا مبالغہ لاکھوں کی گیدرنگ، لاکھوں افراد تھے، اس میں حد نظر انسانوں کا سر نظر آتے تھے، سیلاب نظر آتا تھا۔ اس میں نے پوچھا تھا ہی اور بھی میں کیا فرق ہے؟ تو ایک بچہ دور کھڑا ہو گیا، میں نے اس کو قریب بلا لیا اسٹیج پہ، میں سمجھ گیا کہ اس نے میری کیسٹ یاد کی ہوئی، چھوٹا سا بچہ تھا 10-12 سال کا۔ اب میں نے اس کو مائک کے سامنے کھڑا کر دیا، وہ کہنے لگا ہی اور بھی میں وہی فرق ہے جو منکوحہ اور بازاری میں ہوتا ہے۔ منکوحہ جب نکاح کے بندھن میں کسی ایک کی بنتی ہے تو ہونے والے خاوند سے کہتی ہے تیری ہی ہوں، بازار میں بیٹھی ہوئی بد نصیب وہ غلاظت کا مجسمہ ہر گاہک سے کہتی ہے تیری بھی ہوں۔ تو موحد اور مشرک میں یہی فرق ہے کہ موحد یکجائی ہوتا ہے اور مشرک ہرجائی ہوتا ہے۔ آپ میں سے ہی والے کتنے ہیں اور بھی والے کتنے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیں جو بھی والے ہیں۔ انسانی زمین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود کون؟ سوچ سمجھ کے ہاتھ اٹھایا کرو نا، جلدی نہ کیا۔ انسانی زمین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود کون؟
گونج اٹھے پہاڑوں کی بلندیاں، مہاجری میں توحید کے سورج کی روشنیوں سے، مہاجری کے در و دیوار گونج اٹھے قرآن و سنت کی صداقتوں اور سچائیوں سے، انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود۔ سر نہیں لگ رہی ابھی، خصوصاً یہ جو دور بیٹھے ہیں نا میرے دوست، وہ تو بالکل ہی لکیر سے راہ سمجھتے ہیں اپنے آپ۔ انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود ہی پہ ضرب لگے، تاکہ بھیگے بیماروں کو اللہ شفائے کاملہ عطا فرمائے، یا انہیں شفا ملے یا وہ بھاگ جائیں، بھی والے جاگ جائیں اور بھی والے۔ انسانی جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود ہر جگہ موجود، علام الغیوب، کارساز و دستگیر، حاجت روا و مشکل کشا، مشکل کشا اللہ ہی، یا اللہ بھی کہا کرتا ہوں بھی کے بیماروں سے پوچھو کبھی اپنے ضمیر سے، اگر بیچارہ بچا ہوا ہے تو پوچھو اپنے ضمیر سے مشکل کشا کون ہے، تو تمہارا ضمیر بھی وہی کہے گا جو عبد المجید ندیم کہتا ہے، مشکل کشا وہی ہوتا ہے جس پہ خود کبھی مشکل نہ آئے، جو خود مشکلات میں الجھے وہ مشکل کشا نہیں، جو خود حاجت مند ہو وہ حاجت روا نہیں۔ خفتہ را خفتہ کہ گنت بیدار، انبیاء علیہ السلام پر آزمائشیں آئیں کہ نہیں، مشکلات آئیں کہ نہیں، امتحانات آئے کہ نہیں؟ اللہ پہ کبھی مشکل آئی تھی، اللہ پہ کبھی مشکل آئی ہے، اللہ پہ کبھی مشکل آئے گی، تو پھر سچا مشکل کشا کون؟ وہ دیکھو آدم پہ آزمائش آئی ہے، وہ دیکھو آدم پہ امتحان کی گھڑی آئی ہے، کس کے آگے دعا کے ہاتھ اٹھا رکھے ہیں؟ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ کس سے مدد مانگی آدم نے؟ ڈائریکٹ مانگی یا انڈائریکٹ؟ سوچ کر ڈائریکٹ مانگی یا انڈائریکٹ؟ قرآن کریم نے فرمایا قال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارا کرو، میں تمہاری دعا و پکار کو سننے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہوں۔ باقی جہاں جاؤ گے لوٹے جاؤ گے، جہاں لوگوں نے آستانے سجا رکھے ہیں، چادریں چڑھا رکھی ہیں، جھنڈیاں لہرا رکھی ہیں، زلفیں بڑھا رکھی ہیں، اور فلسفہ یہ ہے، سلوگن یہ ہے، کچھ لے کے آؤ گے تو کچھ لے کے جاؤ گے، خالی ہاتھ آؤ گے تو خالی ہاتھ۔ لیکن اس طرح سے صدا آتی ہے کچھ نہ لے کے آؤ سب کچھ لے کے جاؤ، خالی ہاتھ آؤ دامن بھر کے جاؤ۔ فرمایا باز آ باز آ، ہر آج ہستی باز آ، گھر کافرو گبرو بت پرستی باز آ، در گہی ماں در گہی نومیدی نیز، صدوار اگر توبہ شکستی باز آ۔ اللہ کی رحمت پکارتی ہے، او گناہگار اگر 100 مرتبہ توبہ کر کے توڑ بیٹھا ہے، گناہوں اور خطاؤں کا ہجوم ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس ہونے کی کوئی بات نہیں۔ ایک مرتبہ پھر میرے در پہ آ کے دیکھ، جبین نیاز جھکا کے دیکھ، طلب کا دامن پھیلا کے دیکھ، ندامت کے آنسو بہا کے دیکھ، میرے فضل و کرم کو آزما کے دیکھ، تیرے آنے میں دیر ہے، میرے راضی ہونے میں دیر نہیں ہوگی۔ جو کچھ بھی نہیں لیتا سب کچھ دیتا ہے وہ کون ہے؟ ڈائریکٹ سنتا ہے یا انڈائریکٹ؟ مجاور کہتا ہے نہیں، انڈائریکٹ۔
انڈائریکٹ. دیکھو نا جی، اگر لوگ ڈائریکٹ اللہ سے رابطہ قائم کر لیں، ڈائریکٹ اللہ کو پکارنے لگے تو اس کی دکان تو اجڑ جائے گی. اسے کون پوچھتا ہے؟ اس کو نظرانے کہاں سے ملیں گے؟